طرح ہے، اکثر دانت گر چکے ہیں، جانور صحیح طرح کھا پی نہیں سکتا ہے. ہاں اگر دانت گرے ہیں لیکن کھا سکتا ہے، صحیح طریقے سے کھا سکتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے، اس کی قربانی درست ہے. سینگ ٹوٹا ہے، سینگ، تو اب ہم دیکھیں گے سینگ تو دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ سینگ ہوتے ہیں جو دماغ کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک سینگ کا اوپر ہول ہے. اگر ہول ٹوٹ چکا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن سینگ اندر دماغ کے اندر ٹوٹ چکا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. ہاں اگر کسی جانور کے شروع سے ابتدا سے سینگ ہے ہی نہیں، شروع سے سینگ نہیں ہے، بغیر سینگ والا جانور ہے، اس کی قربانی ٹھیک ہے، اس کی قربانی ٹھیک ہے. خصی جانور کی قربانی ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہونے کے بعد مستحب بھی ہے. بہتر ہے کہ آدمی خصی جانور کی قربانی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانور کا گوشت پسند تھا. تو نہ صرف یہ کہ خصی جانور کی قربانی درست ہے، بلکہ مستحسن ہے اور بہتر ہے کہ آدمی ایسے جانور کی قربانی کرے. اگر کسی جانور کے اوپر کال میں کچھ خارش لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خارش جو اس کے کال میں ہے یہ گوشت تک نہیں پہنچا ہے، گوشت ان کا صحیح و سالم ہوگا تو ان کی قربانی درست ہے. لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے جو خارش ہے وہ اندر گوشت تک پہنچ چکا ہوتا اور گوشت بھی متاثر ہو چکا ہوا تو اس کی قربانی درست نہیں. کوئی جانور لنگڑا ہے، لنگڑا، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ قربانی کی جگہ تک جہاں آپ اس کو قربان کرنا چاہتے ہو وہاں تک چل سکتا ہے یا وہاں تک چل بھی نہیں سکتا ہے. اگر تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ ٹھیک لگا کر چل سکتا ہے، تھوڑا سا چل سکتا ہے، لیکن لنگڑا چلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن ایک جانور وہاں تک چل ہی نہیں سکتا ہے، تیسرے پاؤں کو وہ زمین پہ لگا ہی نہیں سکتا ہے، ٹکا ہی نہیں سکتا ہے، بالکل زور اس پہ نہیں کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کی قربانی درست ہے. اسی طرح دم ہے، کسی جانور کے دم 3 حصے پر تقسیم کرو، اگر تیسرا حصہ کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں. اگر تیسرے سے بھی کم کٹ چکا ہے، 3 حصے کر دو، 2.5 حصے ان کے باقی ہے، آدھا حصہ اس کا کٹ چکا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کی قربانی درست ہے. لیکن 3 حصے میں سے تیسرا حصہ یا تیسرے سے زیادہ کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. جانور اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کے ہڈیوں میں گودا تک موجود نہیں، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں، اس کی قربانی درست نہیں. کفار عرب، مشرکین مکہ جانور کو ذبح کرتے تھے اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت لاتے تھے اور حرم شریف میں مطاف کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ جو اس کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے انہیں بتوں کے درمیان وہ بچھا دیتے اور ان کا خون لا کر بتوں کے اوپر گرا دیتے. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ جل جلالہ کو تو صرف اور صرف تمہارے اعمال پہنچتے ہیں. تو انسان کا نیک ہو قربان کرنا تو ایسا جانور قربان کرے کہ وہ زیادہ کمزور نہ ہو، زیادہ دبلا